تین مد میں، چار مد میں، لیکن تین مد بہت ضروری ہیں جو میں آپ کو بتانا۔ کراچی کو پیسے کیسے آتے ہیں؟ ایک تو میں نے یہ بتایا آتے تھے، اب نہیں آتے، بتاتا ہوں میں۔ ایک تو اس مد میں پیسے آتے تھے ڈائریکٹ وفاق سے، پھر جو ہمارا سیس ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، آئی ڈی سی کہتے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، جو کہ کراچی پورٹ پر پیسے لیے جاتے ہیں۔ یہ کس کام کے لیے جاتے ہیں؟ کہ شہر سے جو ٹریفک گزرتا ہے اس سے جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے، اس انفراسٹرکچر ڈیمیج کے پیسے لیے جاتے ہیں سارے ٹریفک سے۔ وہ پیورلی سارا پیسہ جو ہے وہ کراچی کا، 200 ارب روپے اس سال کراچی کے نام پر جاؤ، 1 روپے نہیں۔ بتا تیسرا مت، آپ این ایف سی ایوارڈ لیتے ہیں، نیچے پروونشل فائنانس کمیشن ہی نہیں ہے، نیچے پی ایف سی ایوارڈ نہیں ہے، نیچے اگر آج اس وقت آج کی پاپولیشن کے حساب سے، جو کہ صحیح نہیں ہے، کراچی کی پاپولیشن سندھ کی پاپولیشن کا 37.8% ہے، تقریباً 38% ہیں، ہم تو 55% سے زیادہ ہیں۔ لیکن آج میں وہی بات کرتا ہوں جو کہ کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے۔ 37.8% کراچی کی آبادی ہے، سندھ کی آبادی کا، تو ہمیں جی ڈی پی سے وہ حصہ، ہمیں پروونشل اے ڈی پی سے وہ حصہ ملنا چاہیے، پروونشل فائنانس کمیشن سے وہ حصہ۔ اگر ہمیں یہ حصہ ملے 372 ارب 372.7 ارب ہمیں اس سال ملنے چاہیے تھے، کیونکہ ہماری جو پروونشل اے ڈی پی ہے وہ 1018 ارب روپے کی پروونشل اے ڈی پی ہے۔ اس سال کی جو پروونشل اے ڈی پی اس کا جو ہے 37.8%، وہ 372.7 ارب روپے بنتے ہیں، 200 ارب روپے بنتے ہیں ہمارے آئی ڈی سی کے، سیس کے، جو پورٹ پہ ہمارے نام پہ جمع ہو رہا ہے، اور او زی ٹی کے، جو او زی ٹی ہے ہمارا، جو کہ فکس ڈائریکٹ ٹرانسفر ہے، جس کو آپ کہتے ہیں فکس ڈائریکٹ ٹرانسفر، یہ کہلاتی ہے ڈی آر جی او۔ اس نام پہ جو ڈائریکٹ ٹرانسفر پہلے ہوتا تھا، جو کہ پورے ملک کے جی ڈی پی کا 1.6 ہے، یہ اماؤنٹ بنتی ہے تقریباً 222 ارب روپے۔ وفاق نے دے دیے ہیں صوبوں کو، لیکن یہ جو کیچ ہے، وہ کیچ ہے کہ پہلے وفاق ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو پیسے دیتا تھا۔ 7ویں این ایف سی ایوارڈ میں 2010 میں سارا ہمارا پیسہ یکمش کر کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دے دیا گیا کہ بھئی یہ بانٹ دینا، وہ نہیں بانٹ رہا، یہ ہے مسئلہ، وہ نہیں بانٹ رہا۔ تو 200 اپنے میئر کو بھی نہیں دے رہا، 200 ارب روپے سیس کے اس سال، 377 ارب روپے پی ایف سی اگر ہوتی تو اس کے ملتے، اور ہمیں 222 ارب روپے ہمیں اس او زی ٹی کے ملتے۔ یہ اسٹریٹ فارورڈ 850 ارب روپے کی کیلکولیشن ہے، ہمیں اس سال یہ پیسے ملتے، یہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے، ہمیں ملتے تھے پہلے۔ وہ پیسے اٹھا کر، سارے پیسے اٹھا کر وفاق جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو دے رہا ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ آگے آج 800 ارب روپے کے بجائے ہمیں اس کراچی کو 100 ارب روپے بھی نہیں ملا، 100 ارب روپے بھی نہیں ملا۔ اور اگر پچھلے 17 سالوں کی کیلکولیشن کرو تو کراچی کو 3000 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، 3000 ارب۔ یہ کراچی والوں کا نقصان ہے صرف؟ یہ میں پوچھتا ہوں ملک چلانے والوں سے، کراچی والوں کا نقصان ہے صرف؟ آج ہم جو جنگ جیتے ہیں انڈیا سے، یہ جو جہاز اڑے ہیں، اس جہاز کے اڑنے میں کراچی والوں کے خون پسینے کی کمائی شامل نہیں ہے؟ آج جو ملک ترقی کر رہا ہے، پنجاب سے لے کر گلگت بلتستان تک، اس میں کراچی والوں کے پیسے شامل نہیں ہیں؟ آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں کراچی والوں کے پیسے شامل نہیں ہیں؟ اور اگر یہ پیسہ کراچی کو آتا تو ہم اپنے پاس رکھ لیتے، ہم اس ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر نہیں نکالتے۔ کل کو اس ملک میں جو خطرات ہیں، اس کے لیے ملک کو پیسے نہیں چاہیے، کب تک آئی ایم ایف دے گا؟ اگر کراچی، یہ جو دودھ دینے والی گائے ہے کراچی، اس کو جب تک چارہ آپ نہیں کھلاؤ گے، اس سے دودھ کب تک نکالو گے؟ آج یہاں پینے کا پانی نہیں ہے، سیوریج کا انتظام نہیں ہے، کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس، کوئی پرسان حال، شہر دھول مٹی سے اٹا ہوا ہے سارا۔ اس لیے اس آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی ہے۔ میرے پاکستان کے میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، کوئی شوق نہیں ہے، صرف اپنے حقوق جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو صوبائی مسئلہ ہے۔ میرا سوال ہے،
پھر یہ اگر صوبائی صرف صوبائی مسئلہ ہے، لیکن صوبے بھی کسی آئین کے تحت چل رہے ہیں نا. یہ صوبوں کو یہ اختیار دیا کس نے؟ آرٹیکل 140A نے. وہ آرٹیکل 1 اگر صوبائی سے مسئلہ ہے تو آرٹیکل 140A پاکستان کے آئین میں کیا کر رہا ہے؟ وفاق میں کیا کر رہا ہے؟ آرٹیکل 140A کیوں پڑھا ہوا ہے ابھی تک؟ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ مسئلہ ہی نہیں، ڈسکس ہی نہیں کرو. ہم تو اسی آرٹیکل 140A کی جو کہ وربل تشریح کریں تو ہماری ساری بات مانتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو ہماری ایک بھی بات نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جو بات تم وربل مانتے ہو وہ میرے سائن میں لکھ دو. اور اب ہم نہیں کہہ رہے، یہ پنجاب کہہ رہا ہے، پورا پنجاب. ہم نہیں کہہ رہے، ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے. ہم نہیں کہہ رہے، پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ کہہ رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے، پاکستان کے کیبنٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں، اور اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں کہہ رہے ہیں. میں ایم کیو ایم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، داد دینا چاہتا ہوں، کارکنوں کو داد دینا چاہتا ہوں. تمہاری جد و جہد کی وجہ سے آج ملک بھر میں کے کونے کونے میں جو لوگ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں ان کے بھی ڈور اسٹیپ پہ اختیارات اور وسائل ان کی اپنی حکومتوں کی چنگل سے چھڑا کر ہم تمہارے ڈور اسٹیپ پہ دینے جا رہے ہیں. اس میں ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی اور دوسرا نام ہی نہیں ہے. تو آج یہ ہماری جد و جہد کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں دکھائی بات کہ کب سے شروع ہوئی ہے بات. یہ تو وہ ہے جب اس سے بھئی ایک دن میں تو یہ سارا کچھ نہیں بنا لیا ہوگا نا، سالوں لگے ہوں گے اس کو بنانے میں، پھر بنا کر پریزنٹ کرنے میں، پھر اس کی جد و جہد کرنے میں. پھر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، ایم کیو ایم کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ ایم کیو ایم صرف ایک نکاتی ایجنڈے پہ گئی ہے اور ہٹی نہیں، اپنے موقف سے ہٹی نہیں ہے. ورنہ یہ کہیں وزارتیں اور صدارتیں اور ٹھیکے اور چیزیں لے کر کب کی گم ہو چکی ہوتی. ہمارا دشمن بھی ہم پر الزام نہیں لگا سکتا، ہمارا دشمن بھی ہم پر الزام نہیں لگا سکتا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ پورا نقشہ رکھا ہے کہ ہم کر کیوں رہے اور ہمارا نقصان کیا ہو رہا. اور میرا نقصان نہیں ہو رہا، پاکستان کا نقصان ہو رہا. ہم چاہتے ہیں ہم اور زیادہ کمائیں، اپنی پاک فوج کو اور زیادہ مضبوط کریں، اپنی ایئر فورس کو اور زیادہ مضبوط کریں، اپنی بحریہ کو، اپنی بحری فورس کو اور زیادہ مضبوط کریں. ٹیکنالوجی چاہیے. دشمن کھڑا ہے، ہر بارڈر پہ لڑائی چل رہی ہے، کہاں سے آئیں گے پیسے؟ اور لوگوں کو پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا کریں. آج انڈیا ہمارے اس قوم کی انہی محرومیوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. آج جو اس نے پروکسیز بنا رکھی ہیں، خدا کی قسم یہ کسی دروازے سے، کسی گٹر کے کھلے ہوئے ڈھکن میں اس کے بچے کے گر جانے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے، کسی کے گھر میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے، کسی باپ کے سامنے اس کے بچے کو اسٹیشن پہ سرکاری اسپتال میں تڑپ کر مرنے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے. اس محرومی سے پاکستانیوں کو اس کوگمائر سے نکالنا ہے. سب لوگ ساتھ، اور میں پاکستان کے تمام اداروں کا میں بہت شکر گزار ہوں ایم کیو ایم کے بہاد پر کہ مجھے پتا ہے کہ کہاں سے سپورٹ ہے، مجھے پتا ہے کہ کہاں سے سپورٹ ہے. میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کے ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہو گیا جو ہونا تھا. ہم شکایت نہیں کرتے، ماضی کی شکایت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ آئیے اپنے لوگوں کو بلائیے، کیمرے لگائی، کوئی بند کمرے میں چھپ کر بات نہیں کرتے. آپ جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں آئیے. ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا میئر ہے، سندھ بھر میں آپ کی حکومت ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی آپ کی ہوگی. ہم تو لاڑکانہ کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں، ہم تو سکھر کے اختیارات کی بات کریں، ہم تو کشمور کے اختیارات کی. آپ ہی کے لوگوں کے اختیارات. ابھی تو ایم کیو ایم نہیں جیتنے جا رہی لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ، خیرپور، ہم تو نہیں جیتنے جا رہے. تو آپ ہی کے لوگوں کو پورے اور آپ اس کے چیمپئن بنیں. آپ اس 28ویں ترمیم میں اس لوکل باڈی کے ریفارم کے چیمپئن بنے، جیسے آج آپ 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں. اس سے آپ مضبوط ہوں گے. کسی کا نقصان نہیں ہے، سب کا فائدہ ہے. ہاں، جب لاڑکانہ کو اختیارات ملیں گے تو میرے بھی لوگوں کو اختیارات مل جائے. آج تو آپ کا میئر ہے، حیدرآباد میں آپ کا میئر ہے، آج تو ہمارا میئر بھی نہیں ہے. تو ہمیں تو اس سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کو اختیارات اور اس آئینی ترمیم میں کراچی، حیدرآباد کی، سکھر کی، میرپور خاص، نواب شاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے.